چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے فیض الادب حصہ دوم کا سبق نمبر 7 پیش کر رہے ہیں چینل کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 6 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ مؤکد اور تاکید کا بیان ہے۔ مؤکد جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور تاکید جو ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ مؤکد کی تاکید لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جو مطبوع کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہے تو تاکید لانے سے اس میں مزید پختگی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ تاکید جو لائی جاتی ہے وہ تاکید کبھی لائی جاتی ہے، یعنی تاکید کی 2 قسمیں بنتی ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کہتے ہیں کہ اسی لفظ کا مقرر کر دینا ہے تو اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں، جیسے ضرب ضرب زید، ان زید، یا جاء جاء زید۔ تو فعل، حرف، اسم دونوں کے ذریعے سے ہوتی ہے تاکید لفظی۔ اور تاکید معنوی کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، وہ نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابطع۔ تو اس طرح کے تاکید معنوی کے الفاظ ہوتے ہیں جن کی آپ تفصیلات جو ہیں نحو کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ چونکہ یہ کتاب جو ہے ہماری ادب کے تعلق سے، تو اس میں صرف ہم جو ہے ترکیب اور تمرین وغیرہ کے حل کی طرف پیش کریں گے۔ آپ مزید تفصیل جو ہے مؤکد تاکید کے لیے خلاصۃ النحو کا مطالعہ فرمائیں۔ سبق نمبر 7 ہے ہمارا یہ، اور چینل کے اعتبار سے ویسے یہ تیسرا سبق ہے، مؤکد تاکید۔ سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں مؤکد۔ مؤکد وہ کلمہ جس کی تاکید لائی جائے، تو یہ پہلے ہوگا۔ اور تاکید وہ لفظ ہے جس سے کسی کلمے میں زور پیدا کیا جائے، جیسے خطب الطلبۃ کلہم، یعنی تمام طلباء نے تقریر کی۔ اس عبارت میں الطلبۃ مؤکد اور کلہم اس کی تاکید ہے۔ اگر یہاں کلہم نہیں ہوتا تو طلبہ سے ہو سکتا تھا کہ کچھ ہی طلبہ مراد ہوں، لیکن کلہم نے اس کی تاکید پیدا کر دی۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ مفرد الفاظ دے رہے ہیں، ان کا پھر جملوں میں استعمال اور تمرین اور ترکیب پیش کریں گے۔ سب سے پہلے الکل، کل معنی ہوتا ہے ہر، سب، تمام وغیرہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ النفس معنی ہوتا ہے جان، اور جمع آتی ہے اس کی نفوس اور انفس۔ العین، العین اس کے معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں، چشمہ، آفتاب، گھٹنا، اور سردار، سونا، جماعت، جاسوس، آنکھ، ذات، کئی معنی ہوتے ہیں اس کے۔ تو جیسا موقع محل ہوگا ویسے اس کا ترجمہ لگاتے ہیں، گویا کہ مشترک ہے یہ لفظ عین۔ الافتاء معنی ہوتا ہے فتویٰ دینا، افتاء یفتیء، افتان باب افعال سے فتویٰ دینا مصدر ہے۔ التوقیع دستخط کرنا، وقع یوقع، توقیع باب تفعیل کا مصدر دستخط کرنا۔ اور منح الجائزتی انعام دینا، اور اس کی جمع آتی ہے جوائز۔ کلاہما یہ جو ہے تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ کلا جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تاکید معنوی میں سے ہیں، اور اس کی پھر بیان کیا گیا آگے چل کے کہ لفظ کلا جب ضمیر کی طرف مضاف ہو تو حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور جب نسبی حالت نسبی جرم یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہوگا، اور یہی حال کلتا کے بھی ہے۔ لیکن جب یہ ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو کر بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں تو ایسی صورت میں ان کا اعراب تقدیر ہوگا کلا الرجلین، کلا وغیرہ ہی رہے گا۔ اللص معنی ہوتا ہے چور، اور جمع آتی ہے اس کی لصوصن۔ الام معنی ماں، جمع امہات۔ المعاقبۃ باب مفعلت سے عاقبہ یعاقب معاقبۃً، سزا دینا۔ اب یہاں پر جملوں کا استعمال ہے اور پھر ان کی ترکیب بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔
سب سے پہلا جملہ ہے اظہر اللہ الاسلام علی الدین کلی۔ جب اظہرہ کا صلہ علی آ جائے تو وہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی غلبہ دینا۔ اظہر اللہ الاسلام علی الدین کلی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام دینوں پر غالب کیا۔ اب یہ اظہرہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور کلمہ جلالت اس کا فاعل۔ الاسلام مفعول بہ علی حرف جر، الدینی مؤکد اور کل ہی مرکب اضافی ہو کر اس کی الدین کی تاکید۔ مؤکد اپنی تاکید سے مل کر مجرور ہوا اعلی حرف جر کا، اور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا اظہرہ فعل کا۔ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ظرف لغو وہاں بنتا ہے جہاں عبارت میں اس کا متعلق موجود ہو، یا متعلق جو ہے اظہرہ فعل موجود ہے، اس لیے ظرف لغو بنے گا۔ نمبر 2، ذہب زید نفسہ۔ اب نفسہ زید کی تاکید ہے، ذہب زید، زید گیا، نفسہ بذات خود، یعنی زید خود گیا۔ ذہب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہ ماضی کے جو صیغے دو ہوتے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ان میں ضمیر وجوباً پوشیدہ نہیں ہوتی بلکہ جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد فاعل جو آ جاتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں کہ اب یہاں اس کے بعد زیدن یہ فاعل ہے، تو اب یہاں ضمیر سے خالی مانا جائے گا۔ ماضی کے 2 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے جوازاً، مضارع کے 5 صیغوں میں 3 میں وجوباً ہوتی ہے مضارع میں، اور 2 میں جوازاً ہوتی ہے۔ 2 تو واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب کے، یہ جوازاً ہوتی ہیں ان میں مضارع میں، اور 3 جو ہے ایک واحد مذکر حاضر، ایک واحد متکلم اور جمع متکلم، ان 3 میں جو ہے وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ ذہب زید نفسہ، زید بذات خود گیا۔ ذہب فعل ماضی معروف، زید اس کا مؤکد اور نفسہ مرکب اضافی ہو کر تاکید۔ مؤکد اپنی تاکید سے مل کر ذہبہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے خالد قرأ القرآن کلہ، خالد نے قرآن کی تاکید ہے کلہ، خالد قرأ القرآن کلہ، خالد نے پورا قرآن پڑھا۔ خالد مبتدا، قرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جو اس کی طرف راجع ہے۔ جب جو ہو فاعل اس میں ضمیر ہو تو ایسی صورت میں مرجع کے مطابق سے آتا ہے، تو ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، القرآن مؤکد، کلہ مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر کے مفعول بہ ہوا قرأ فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا، خالد مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے مشیت النہار کلہ، مشا یمشی معنی ہوتا ہے چلنا، مشیت میں چلا، النہار دن، اور کلہ اس کی تاکید ہے پورا دن۔ مشیت النہار کلہ، مؤکد جس حالت میں ہوگا وہی تاکید اس حالت میں ہوگی، یعنی مؤکد حالت نصبی میں ہے تو تاکید بھی حالت نصبی میں ہوگی۔ میں پورا دن چلا، مشا تو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، النہارہ مؤکد اور کلہ مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مؤکد اگر واحد ہے تو اس کی تاکید بھی واحد آئے گی، مؤکد جمع ہے تو اس کی تاکید بھی جمع آئے گی، مؤکد اگر مؤنث ہے تو تاکید بھی کے اندر ضمیر مؤنث کی استعمال کریں گے، جسے کلہ کہہ دیں گے۔ الثری احمد منح الجوائز الولدان کلہم، الثری معنی سیٹ، احمد سیٹ احمد نے، منح عطا کیے، دیے، الجوائز انعامات، الولدان کلہم تمام طلباء کو انعامات دیے، سیٹ احمد نے تمام لڑکوں کو انعامات دیے۔ الثری مبدل منہ الاحمد، یہ غیر منصرف ہے، الثری مبدل منہ احمد بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر مبتدا، منح فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ الجوائز، الجوائز یہ جو ہے اس کا مفعول بہ اول، اور الولدانہ مؤکد اور کلہم اس کی، الولدانہ مؤکد کلہم مرکب اضافی ہو کر کے تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے مفعول بہ، فعل اپنے فاعل، اور اب یہاں منح فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا،
السری احمد، السری مبتدا کی یا سری احمد مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں آپ کریں گے السری مبدل منو، احمد بدل، مبدل منو بدل سے مل کر مبتدا، منحا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الجوائزہ مفعول بھی اول، الولدانہ مؤکد کلہم بترکیب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے مفعول بھی ثانی، منحا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے افتی العلماء اجمعون، افتہ میں نے فتویٰ دیا، العلماء علماء نے، اجمعون تمام، سب علماء نے فتویٰ دیا۔ افتہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، العلماء مؤکد، اجمعون تاکید، مؤکد اپنے تاکید سے مل کر فاعل، افتہ فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وقع الزعیمان کلاہما، یہ اگر باب تفعیل سے چونکہ توقیع ہے تو اسے وقع پڑھنا چاہیے۔ وقع الزعیمان کلاہما، وقع الزعیمان کلاہما، دو لیڈروں نے دستخط کیے، دونوں لیڈروں نے دستخط کیے۔ وقع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا صیغہ واحد مذکر غائب، الزعیمان مؤکد اور کلاہما اس کی تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر کے فاعل ہوا، وقع فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد قرأ زید و بکر کلاہما، زید اور بکر دونوں نے پڑھا، قرأ زید و بکر، زید اور بکر دونوں نے پڑھا۔ قرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور زید معطوف علیہ، واو حرف عطف، بکر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مؤکد اور کلاہما اس کی مرکب اضافی ہو کر تاکید۔ پہلے یہ معطوف علیہ بنا دیں گے، معطوف علیہ اور معطوف علیہ معطوف سے مل کر مؤکد اور کلاہما مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر فاعل، قرأ فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ادبتنی امی، ادبتنی مجھے میری والدہ نے نفس ہوا، اس کی تاکید امی کی، ادبتنی امی نفس ہوا، میری والدہ نے مجھے بذات خود ادب سکھایا، میری والدہ نے مجھے خود ادب سکھایا۔ ادبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب اور نون وقایا یا متکلم مفعول بھی، امی مرکب اضافی ہو کر کے مؤکد اور نفسہا مرکب اضافی ہو کر کے تاکید۔ دیکھیں نفسہا کے اندر ضمیر ہا ہے، یہ لوٹ رہی امی کی طرف، تو امی مرکب اضافی ہو کر مؤکد اور نفسہا مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر فاعل ہوا ادبت فعل کا، اور ادبت فعل اپنے فاعل اور یہ نون وقایا مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ادبت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے المراتان کلتاہما صفیحتان، المراتان دونوں عورتیں، صفیحتان بے وقوف ہیں، المراتان کلتاہما صفیحتان دونوں عورتیں بے وقوف ہیں۔ المراتان مؤکد، کلتاہما مرکب اضافی ہو کر کے تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مبتدا، اور صفیحتان صفت مشبہ، اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ، صفت مشبہ تثنیہ، اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بعض جگہ صفیحتان کی جگہ بعض کتابوں میں نبیحتان ہے، تو وہاں ہوگا دونوں عورتیں ہوشیار ہیں، تو وہاں یہ خبر بن جائے گا۔ النساء کلہن یسمعن، النساء کلہن تمام عورتیں، یسمعن سنتی ہیں، چونکہ یہاں پر کہا کہ جب فاعل ضمیر ہو تو مرجع کے حساب سے آتا ہے، تو یہاں مرجع جو ہے جمع ہے تو حساب سے یہاں ضمیر جمع کی ہوگی۔ النساء کلہن یسمعن تمام عورتیں سنتی ہیں، النساء مؤکد، کلہن مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مبتدا، یسمعن فعل مضارع معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، اس میں نون ضمیر بارز اس کا فاعل،
فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، النساء کلہن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ادرسو خالدن و امرن، ادرسو میں پڑھاتا ہوں، خالدن خالد و امر کلیہما اور دونوں کو، حالت نصبی میں ہے تو کلیہ کا استعمال ہوا، میں خالد اور امر دونوں کو پڑھاتا ہوں۔ ادرسو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، خالدن معطوف علیہ، واو حرف عطف، امرن معطوف علیہ معطوف سے مل کر مؤکد، اور کلیہما مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مفعول بھی ادرسو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے اکتبو بالقلمین کلیہما، اکتبو میں لکھتا ہوں، بالقلمین دو قلموں سے، کلیہما اس کی دونوں قلموں، اکتبو بالقلمین کلیہما میں دونوں قلموں سے لکھتا ہوں۔ اکتبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، بحرف جر قلمین معطوف علیہ، قلمین مؤکد اور کلیہما مرکب اضافی ہو کر تاکید، بحرف جر القلمین مؤکد، کلیہما مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ اکتب فعل امر کا صیغہ آیا، اکتب بے قلمین، تم دونوں قلموں سے لکھ، تو وہاں پر اکتب فعل امر ہوگا اور انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور بحرف جر قلمین مؤکد کلیہما مرکب اضافی ہو کر تاکید، اور مؤکد تاکید سے مل کر پھر مجرور ہوگا، بحرف جر کا جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، اکتب فعل امر کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ چونکہ یہاں متکلم کا صیغہ ہے اس لیے ہم نے یہ ترکیب کی تھی فعلیہ خبریہ کی۔ آگے ہے الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ صحابہ کلہم سب، عدول انصاف ور ہیں، الصحابۃ کلہم عدول سارے صحابہ انصاف ور ہیں۔ الصحابۃ مؤکد، کلہم مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مبتدا، اور عدول صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ اس میں ہم ضمیر، اس میں نکالیں گے عدول شبہ فعل، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور ڈائریکٹ اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں، عدول خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ انشائیہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے والملک عینہ عاقب اللصی، اور بادشاہ بذات خود چور کو پکڑ سزا دینے والا ہے۔ یہ یہاں پر عبارت اس طرح سے ہے، حالانکہ عبارت اس طرح سے ہونی چاہیے، ملک عینہ عاقب اللصی، ایک عبارت اس طرح بھی ہے عاقب اللصی، یعنی بادشاہ نے خود بذات خود چور کو سزا دی، اور اگر یوں بھی کریں گے بادشاہ بذات خود چور کو سزا دینے والا ہے، بادشاہ بذات خود چور کو سزا دینے والا، واو اور فعل الملک مؤکد، اور کلہم عینہ مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مبتدا۔ اب عاقب اس میں فاعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، عاقب اس میں فاعل مضاف اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور اللصی مضاف الیہ، عاقب اس میں فاعل مضاف اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر کے اس کی خبر بن جائے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لیکن بعض جگہ اس طرح سے ہے والملک عینہ عاقب اللصی، تو لصہ اب ہم یہاں ترکیب اس طرح سے کریں گے، الملک مؤکد، عینہ مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مبتدا، عاقبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اللصی مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے انی قرأت السورۃ کلھا، انی بے شک میں نے، قرأت پڑھی، السورۃ سورت، کلھا پوری سورت، انی قرأت السورۃ کلھا بے شک میں نے پوری سورت پڑھی، ان حرف مشبہ بالفعل، یا متکلم یا ضمیر متکلم اس کا اسم،
اور قراتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، الصورتہ مؤکد کلھا مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مفعول بھی ہوا قراتو فعل کا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر ہم نے جو آپ کے بارے میں بیان فرما دیا تھا تاکید کے بارے میں، یہاں کچھ اس کے قواعد ہیں۔ فائدہ نمبر 1، لفظ کلا جب ضمیر کی طرف مضاف ہو تو حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا، اور یہی حال کلتا کا بھی ہے، لیکن کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ہے تثنیہ نہیں، در حقیقت یہ تثنیہ سے لاحق کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں نمبر 2، کل نفس عین جب ضمیر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوں تو ان کا مضاف الی افراد اور جمع تذکیر و تانیث میں مؤکد کے مطابق ہوگا، لیکن نفس اور عین یعنی مؤکد کے مطابق ہوگا۔ مؤکد اگر یہ جو ہو جمع ہو تو یہ بھی جمع وغیرہ ہوتے جائیں گے، مؤکد تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ، مؤکد واحد ہے تو یہ بھی واحد، لیکن نفس اور عین مؤکد کے تثنیہ اور جمع ہونے کی صورت میں جمع استعمال کیے جائیں گے، اور لفظ کل بہرحال یکساں رہے گا، ایک سا ہی رہے گا۔ اب یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری یہ تمرین ہے، ہم تمرین کو آپ کے سامنے ٹیبل کی صورت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی سے اسے اور اچھی ہو جائے۔ تو ایک طرف ٹیبل رہے گا اور دوسری طرف اس کی عربی بنا کر پیش کریں گے۔ یہ تمرین ہے اپنے سبق نمبر 7 کی، ہم نے ایک طرف اردو ہے اس کی لکھی ہے اور دوسری طرف اس کی عربی پیش کی ہے۔ تو آپ دیکھیں جملہ نمبر 1 ہے، زید نے پوری کتاب پڑھی، زید قرأ الکتاب کلہ، زید قرأ الکتاب کلہ۔ نمبر 2، میں دن بھر لکھوں گا، اکتب لکھوں گا النہار دن بھر، کلہ پورا دن، اکتب النہار کلہ میں دن بھر لکھوں گا۔ نمبر 3، دونوں آدمی جائیں گے، یذهب مانے جائیں گے، الرجلان آدمی اور کلاہما اس کی تاکید ہے تثنیہ کی، یذهب الرجلان کلاہما۔ نمبر 4، بکر کو خود زید قتل کرے گا، زید عینہ، زید کی تاکید ہو گئی، بکر کو خود زید، خود تو خود جو ہے وہ زید کی تاکید ہے، زید عینہ یقتل بکرن، زید عینہ یقتل بکرن۔ نمبر 5، تمام عورتیں پڑھتی ہیں، النساء کلہن یقرأن، النساء کلہن یقرأن۔ نمبر 6، ساری قوم نے اتحاد کیا، قاتل القوم کلہم، ساری قوم نے اتحاد نہ کیا، یہ درست نہیں ہے بلکہ ساری قوم نے جنگ کی، تو یہاں پر یہ جملہ تھا ساری قوم نے جنگ کی، تو قاتل القوم کلہم، قاتل القوم کلہم، ساری قوم نے جنگ کیا۔ اور اگر اتحاد نہیں ہے یہاں پر، ساری قوم نے جنگ کی، قاتل القوم کلہم۔ اور اگر اتحاد معنی کریں تو پھر وہاں پر فعل یہاں یہ لائیں گے اتحدا، اتفقا، اتفق القوم کلہم، اتفق القوم کلہم۔ اس کے بعد ہے نمبر 7، میں نے تمام علماء کو سلام کیا، سلمت علی العلماء اجمعین، چونکہ مؤکد حالت جری میں ہے تو اجمعین بھی حالت جری میں، سلمت علی العلماء اجمعین۔ نمبر 8، کل سب لیڈر بمبئی جائیں گے، یذهب الزعیمان، یذهب کل سب لیڈر۔ اب یہاں پر زعماء لائیں گے، یہاں زعیمان تثنیہ ہو گیا ہے تو اب لکھیں گے یذهب الزعماء کلہم الی بمبئی۔ یہ جملے کو آپ درست فرما لیں، اور یذهب الزعماء کلہم الی بمبئی، یذهب الزعماء کل سب لیڈر بمبئی جائیں گے، یذهب الزعماء کلہم الی بمبئی۔ نمبر 9، کاغذ پر دونوں عالم دستخط کریں گے، وقع یوقع، یوقع العالمان کلاہما علی القرطاس، یوقع العالمان کلاہما علی القرطاس۔ نمبر 10، خود زید کو میں سزا دوں گا، اعاقب انا،
وعاقبو انا نفسی زیدن، اس کا قاعدہ جو ہے یہ زعانہ کیوں آیا، اس کا قاعدہ آپ جو ہیں خلاصۃ النوم میں پڑھیں گے کہ ڈائریکٹ جو ہے کلام یعنی تاکید مانفی ہوتا ہے اس کا ایک دم جو ہے اس پر عطف نہیں کر سکتے، ضمیر فصل لانا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں وعاقبو انا نفسی زیدن۔ نمبر 11 تم دونوں عورتوں کو لے جاؤ، اذهب بالمرأتین کلتیہما، اذهب بالمرأتین کلتیہما۔ نمبر 12 شیخ عبد الرحمن قرآن مجید پڑھتے ہیں، الشیخ عبد الرحمن یقرأ القرآن المجید، الشیخ عبد الرحمن یقرأ القرآن المجید، یہ سادہ جملہ ہے، مؤکد تاکید والا نہیں ہے، مبدل من بدل ہوگا۔ نمبر 13 میں تم سے عربی میں بات کروں گا، اتکلم امرا بالعربیہ، اتکلم امرا بالعربیتی، میں تم سے عربی میں بات کروں گا۔ اچھا میں تم سے اتکلم کا، تو یہاں پر کریں گے اتکلم کا بالعربیہ، میں تم سے بات کروں گا بالعربیتی، عربی میں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہیں کہیں آپ کو اس میں مسٹیک دیکھ رہی ہیں، تو ہم نے آپ کو درست جملے بتا دیے۔ اصل یہ ابھی کمپوزنگ کی چیزیں ہیں اور اس کی تصحیح باقی ہے، تو اس کو آپ درست کرنا لیں۔ اتکلم کا بالعربیتی، میں تم سے عربی میں بات کروں گا، اتکلم کا بالعربیتی۔ تو یہ جو آج کا جو سبق تھا ہمارا سبق نمبر 7 فیض الادب دوم کا، آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔